الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے احوال کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی تفصیلات بتائی ہیں۔ خود قرآن مجید میں بہت ساری تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ انہی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم نے آج یہاں 3 مہمانوں کو مدعو کر رکھا ہے، ڈاکٹر ادریس زبیر، پروفیسر عبدالستار حامد اور پروفیسر محمد یحییٰ شاہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا میزبان خلیل الرحمن چشتی دعوت دیتا ہے ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب کو کہ آخرت کے احوال بتائیں، اور بالخصوص پل صراط، جسر صراط کا ایک تصور ہے۔ یہ جسر کیا ہے؟ یہ برج کیا ہے؟ وضاحت فرمائیے۔ میں نے شاید گزشتہ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بات یہ کی تھی کہ جنت کے 8 درجے ہیں۔ یہ درجے نہیں ہیں بلکہ یعنی ثمانیۃ ابواب، کہ اس کے 8 دروازے ہیں۔ درجات اس کے غالباً 100 کے قریب ہیں جو احادیث رسول میں ملتے ہیں۔ تو یہ تصحیح کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ واقعی یہ جنت میں یعنی میدان محشر سے جب روانگی ہوگی آگے نامہ اعمال لینے کے بعد، تو ایک بہت بڑا مرحلہ اور بڑا ہی خطرناک مرحلہ ہے جس پہ ایک ایک فرد، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اس کی حالت بڑی ہی عجیب ہوگی، گھبراہٹ اس پہ طاری ہوگی، کیونکہ یہ ایک پل صراط ہے اور اس پل صراط کو کراس کرنا ہے۔ پل صراط بالکل اس کی ساخت یا وہ کیسے بنا ہوا ہے، تلوار کی جو نوک ہے اس سے بھی انتہائی باریک، اور اسی پل کے نیچے کر کے جہنم، اسی پل کو کراس کرنا ہے اور کراس کر کے آگے جانا ہے جنت میں۔ اب جس شخص کے عمل اچھے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں حساب کتاب کے دوران نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا ہے، وہ اپنے اپنے اعمال اور درجوں کے اعتبار سے کچھ بہت تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح گزر جائیں گے، آنکھ جھپکنے میں گزر جائیں گے، اور کچھ آہستہ ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، عمل کی بنیاد پہ۔ یہ بڑی منزلیں ہیں جو بتائی گئی ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ ہم نے اگر کامیاب بھی ہونا ہے تو اس کامیابی کے بعد اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ عمل کچھ ایسے ہوں کہ ہم بھی بڑی تیزی کے ساتھ اور آنکھ جھپکتے ہی ہم وہاں پہنچ جائیں اپنی منزل پہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے خوش قسمت انسانوں کو آرام سے، جو کھسک کھسک کے بھی جائیں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے بھی جائیں گے، لیکن جہنم میں گرنے کی بجائے اس کو کراس کر جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر شخص نے اس پل صراط کو کراس کرنا ہے، اور جو کراس کر گیا وہ تو کامیاب، ورنہ جیسے آتا ہے حدیث میں کہ نیچے دوزخ کے آنکڑے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ کانٹے ہیں، کنڈے لگے ہوئے ہیں، وہ گزرنے والوں کو، جس نے جہنم میں گرنا ہے اس کو پکڑ پکڑ کے نیچے پھینکتے جائیں گے۔ تو یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہے، بہت ہی زبردست۔ اور پھر آگے نیچے جہنم کے گڑھے ہیں، کوئی ویل ہے، کوئی سعیر ہے، کوئی جہنم ہے، اسی طرح مختلف نام ہیں۔ ان تمام میں اپنی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے سبھی وہاں اپنے اپنے مقام پہ جا کے گریں گے، جہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہوگا، جہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پل صراط سے انسانوں کو گزرنا ہے تو لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، تو کیا ہر شخص فرداً فرداً اللہ کے پاس جائے گا، یا بحیثیت جماعت وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے؟ یہ کیا معاملہ ہوگا؟ یہ حشر جب ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے اس میدان میں۔ اور یہاں یہ بھی مختصراً عرض کر دوں کہ وہ جو کھڑے ہوں گے اور سورج قریب ہوگا اور پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک اور کوئی کمر تک اور کوئی کندھوں تک اور کوئی ناک تک اور کوئی ڈوبا ہوا، پسینے میں، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ لمبا ایک وقت ہوگا
कड़ा इंतज़ार होगा इस कैफियत में खड़े होने वालों का। कुछ होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं सबसे पहले देखूंगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि उस वक्त जब कोई साया नहीं होगा तो 8 किस्म के लोग होंगे जो अल्लाह के अर्श के साए के नीचे होंगे, लेकिन बाकी सब वहीं खड़े होंगे। और ये इतना कि लंबा वक्त होगा और ऐसी हौल की कैफियत होगी कि क्या बनना है हमारा, और इस तरह की बेआरामी के अंदर वो मौजूद होंगे। इस मरहले को ख़त्म करने के लिए ढूंढी जाएगी ये कि शफाअत हमारी कौन करे। हिसाब तो हो, यहाँ इंतज़ार, ये एक बहुत बड़ा मरहला इंतज़ार का, हिसाब किताब से पहले का, ये भी नाकाबिल बर्दाश्त होगा इंसानों के लिए। और वो अम्बिया के पास जाएंगे और आखिर में हज़रत आदम से लेके सब होते होते और अम्बिया कहेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें कि मैंने ये कहा था कि बल फ़अलहु कबीरुहुम और इन्नी सकीम, वो तो में से बड़े ने किया होगा, या मैं जब भी कहा था कि मैं वो हूँ, बीमार हूँ, तो ये बातें सब याद करेंगे और कहेंगे नहीं, हम नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा जो है वो यही होगी, जहाँ असल इंतज़ार इतना शदीद तकलीफ़ दे, इससे निजात मिल जाए और नाम अमल शुरू हो जाए। फिर हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। फिर हिसाब किताब के बाद देखिए सबको जब मिल जाएगा उनका नाम अमल, उनको मिलेगा अहले जन्नत को दाएं हाथ में, अहले जहन्नम को बाएं हाथ में। उससे पहले थोड़ा सा उसका भी जिक्र हो जाना चाहिए कि जब खड़े होंगे और ये शिद्दत का पसीना होगा तो उस वक्त प्यास की शिद्दत होगी, और वो वक्त है जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत अपनी उम्मत के लिए इस तरह होगी कि हौज़ कौसर पे आप खड़े होंगे और जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल किए थे और अपने ईमान के वादे से वफादारी की थी, तो वो आएंगे, उनको पानी पिलाया जाएगा। और आपने ये भी फरमाया कि जो वो पानी पी लेगा फिर उसे प्यास कभी नहीं लगेगी, लम यज़मा अबदन हत्ता यदखुलल जन्नह, जन्नत में दाखिले तक कभी भी उसके प्यास नहीं सुभान लगेगी। अल्लाह। और ये भी कि वहाँ लोग आएंगे और जमात दर जमात आएंगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहाँ अंसार जिन्होंने मेरे लिए और मुसलमानों के लिए अपना दामन वसी किए थे और अपने घरों के दरवाजे, उनके लिए मैं जगह हटवाऊंगा कि इनके लिए स्पेशल एक कोना ये है, यहाँ आए और ये इनको उसी वक्त सब कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर। जी प्रोफेसर साहब, क्या क़यामत के दिन लोग अल्लाह ताला के पास फ़र्दन फ़र्दन पहुँचेंगे या फिर ग्रुप या वफ़द की शक्ल में पहुँचेंगे? चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। उसकी दो मुख्तलिफ सूरतें हैं, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने तफसील के साथ इशारे किए कि यौम हशर जो है वो एक लंबा दिन है, 50,000 साल का दिन है। उसमें मुख्तलिफ मराहिल हैं और मुख्तलिफ कैफियत हैं और इंसानों की मुख्तलिफ हालतें हैं। जब अल्लाह के दरबार आली शान में लोग हिसाब किताब के लिए हाज़िर होंगे, उस वक्त तो कुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़र्दा, अकेला अकेला अपना अपना हिसाब देगा। उस वक्त तो कोई दूसरे के साथ नहीं होगा। और एक ये है कि अल्लाह ताला के दरबार आलीशान में हाज़िरी जो है वो एक एज़ाज़ के तौर पर, इकराम के तौर पर, एहतराम के तौर पर अल्लाह के नेक बंदों की होगी। उसके बारे में भी कुरान मजीद आपके सवाल का जवाब देता है कि यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन अल्लाह के नेक बंदों को, मुत्तकी लोगों को, परहेज़गार लोगों को, इबादत गुज़ार लोगों को, वो जैसा पहले आपने एक प्रोग्राम में कहा था आला दर्जा के हामिल लोगों को अल्लाह के दरबार में एज़ाज़ व इकराम के तौर पर जब पेश किया जाएगा, हाज़िर किया जाएगा, तो हदीस पाक में है कि फ़रिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको एक वफ़द की सूरत में, मुअज़्ज़ज़ वफ़द की सूरत में अल्लाह ताला के दरबार आलीशान में पेश किया जाएगा एज़ाज़ व इकराम के लिए। और उसी का ज़िक्र है सूरह मरियम की इस आयत में कि यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, उनको वफ़द की सूरत में हाज़िर किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, इस वक्त हमें एक वक्फ़ा लेना है। वक्फ़े के फ़ौरन बाद अपने 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ रहिए। वक्फ़े के बाद आपसे मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात का सरचश्मा है।
दुश्मनान इस्लाम का एक गिरोह इस पाकीज़ा चश्मे को गदला करना चाहता है। इस बातिल गिरोह की नकाब कुशाई के लिए देखिए हमारा प्रोग्राम इनकार हदीस एक बातिल तहरीक शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी के साथ सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जानिए क्या होगा उनका अंजाम जो कर रहे हैं कुरान और हदीस के मामलात में अपनी जाती राय को शरीक। इनकारे हदीस एक बातिल तहरीक हर बुध रात 11:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। जिब्राइल ले आते थे अल्लाह का पैगाम सुनते थे जिनको गौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर इन तीनों को हदीस कहा जाता है। तौहीद की हिमायत के लिए, मोमिनों की क़यादत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है। जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील हर जुम्मा रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, दाहिने हाथ से खाया करो और बर्तन में वहां से खाया करो जो जगह तुमसे नजदीक हो। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुल अतइमा बाब नंबर 2 हदीस नंबर 5376। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़यामत का दिन एक तवील दिन है, 50,000 सालों के बराबर दिन और इंतज़ार का दिन। लेकिन जैसा कि वक्फे से पहले बात हो रही थी, कुछ लोग बहुत बुरे हाल में होंगे और कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला के अर्श के साये में होंगे। मैं प्रोफेसर हामिद से पूछना चाहूँगा कि ये अर्श के साये तले आने वाले खुश नसीब कौन कौन होंगे? बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका और बड़ा अच्छा सवाल है। बड़े इख्तिसार के साथ, क्योंकि हमारे लेकिन इख्तिसार की पाबंदियाँ जो हैं वो भी बड़ी खूबसूरत हैं। इंशाअल्लाह उसकी पाबंदी की कोशिश की जाएगी। सही बुखारी में हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको रोज़े हशर अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब मैं सिर्फ फ़रिस्त पेश करूँगा, तफसील में नहीं जा दूँगा। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, आदिल हुक्मरान, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। वशाबुन नशअ फ़ी इबादत रब्बिही, वो जवान जिसने अपनी जवानी के अय्याम, डॉक्टर साहब जैसे जवाना लोग, नौजवान सुनिए ये कि जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुज़री हो, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अल्लाह रोज़े जवानी में इबादत कीजिए। जी डॉक्टर साहब। और यहाँ फिर मुझे वो शेर भी सुनाना है आपको कि जवानी में, और अपने नाजरीन को भी, कि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर सब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। इसलिए जवानी जो है ना, जिसको लोग मस्तानी कहते हैं, इस जवानी में जो लज्जत है अल्लाह की इबादत में, वो बुढ़ापे में नहीं है। तीसरे नंबर पर जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये है कि राजुलुन
دعت ہو امراۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ ایسا شخص جسے کوئی بڑی خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ جرم نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خشیت الہی اور خوف الہی جس پر طاری ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ روز حشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، ایسا شخص جو خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں، تو رسول مقبول فرماتے ہیں کہ اسے بھی روز حشر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور 5ویں نمبر پر چشتی صاحب وہ خوش نصیب رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا اور لٹکا رہے، کہ ابھی ایک نماز پڑھ کے آیا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، کب اذان ہو اور میں مسجد میں جاؤں، اور مسجد کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسے آباد کرتا ہے۔ اور 6 نمبر پر اس خوش نصیب کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی خوشخبری سنائی ہے، رجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 مومن جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے۔ اور 7ویں نمبر پر اس حدیث مبارکہ میں جو رسول مقبول علیہ السلام نے عرش الہی کے سایہ کے مستحقین کی فہرست بیان فرمائی ہے، اس میں یہ ہے کہ رجل تصدق فاخفاها، ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن اس کو چھپا کے کرتا ہے، ریاکاری نہیں کرتا، دکھلاوا نہیں کرتا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہ اتنا مخفی طریقے سے بیوہ کی، غریب کی، مسکین کی، یتیم کی، محتاج کی خدمت کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کر دیا ہے اور کہاں خرچ کر دیا ہے۔ یہ بتائیے کہ جنت کی وسعت کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، لفظ جنت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ باغ ہے، اور فطری طور پر ہر شخص، میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا، فطری طور پر انسان باغ کی کھلی فضا میں ہریالی اور سبزے کو دیکھ کر خوشی اور مسرت محسوس کرتا پھول ہے، ہیں، اور رنگ پھول ہے، ہیں، خوشبو ہے، ہر چیز ہے، تو اختصار کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے نا جی۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جن نعمتوں، بے انتہا نعمتوں اور بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اس کے لیے لفظ جنت استعمال ہو۔ پھر یہ لفظ جنت واحد نہیں بلکہ قرآن مجید میں جمع بھی استعمال ہو، جنات، کئی جنتیں ہیں، جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ جنت کے کئی درجات ہیں، یہی ہے کہ اس کے کئی درجات ہیں، کئی قسم کی جنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے جنت کی وسعت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اپنی بنائی ہوئی جنت کی وسعت کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ خود دعوت دیتا ہے میرے بندو میری بخشش کی طرف جلدی کرو، بھاگ کے آؤ، سرعت کے ساتھ آؤ، جلدی کے ساتھ آؤ، اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی وسعت کو تا حد نگاہ۔ اچھا، یہاں مجھے پوچھنے دیجیے کہ کیا اسی زمین کو جنت بنا دیا جائے گا؟ مفسرین کرام اور محدثین اعظام جو ہیں ان کے 2 اقوال ہیں، جیسا قرآن پاک کی آیت ہے یوم یبدل کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری زمین لائے گا، اور وہاں یہ سارے معاملات جو ہیں جنت اور دوزخ کے، حشر اور نشر کے وغیرہ وغیرہ جو ہے، قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا سما ہوگا، ایک نیا جہان ہوگا۔ دوسرا سوال تھا آپ کا جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ جنت کی نعمتیں قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ،
تمہارے تصور اور خیال میں جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. جو کچھ تم چاہو گے، جو کچھ تم مانگو گے، جو تمہارے تصورات و خیالات ہوں گے، احساسات و جذبات ہوں گے، وہ سارے کے سارے پورے کیے جائیں گے. اور پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل اور جنت کی سرزمین اور جنت کی خوراک اور جنت کے انعامات انسان دیکھ کر، نئی دنیا کو دیکھ کر، نئے جہان کو دیکھ کر، نئی چیزوں کو دیکھ کر کہیں گھبرا ہی نہ جائے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. اللہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. جنت کی نعمتیں اور جنت کے پھل اور جنت کے فواکہ اور جنت کے ماکولات و مشروبات جو ہیں وہ تمہارے دنیا کی چیزوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں گے، کہیں تم گھبرا نہ جاؤ. تو اس لیے وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہر چیز پاکیزہ ہوگی. جزاک اللہ خیر. کیا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں؟ یقیناً ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اللہ پہ ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اسباب سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، اسباب کے حوالے سے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے. وہ لوگ کہ جو دم درود نہیں کرواتے، اللہ نے دی ہے بیماری، حضرت ایوب کو ملی تھی، اسی پہ صبر کیا، اس پہ اللہ ہی کو پکارا، اسی پہ رہے، جو اس نے کیا اسی پہ راضی ہیں. اور وہ لوگ کہ جو آخری درجے کا جو علاج جس کی اجازت ہے لیکن وہ تکلیف دہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، کہ وہ داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں تھا. انسان کیا یہ الیکٹریکل شاک کے ذریعے جو نہیں، داغنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے اس زمانے میں جلایا جائے اس جگہ کو. اگر وہ ایسی ہے کہ جو اس میں جراثیم یا بیماری کے وہ جو ہے اتنا گھر کر چکے، تو اس زمانے میں تو دوائیاں نہیں تھیں، تو اس حصے کو جلا کے ختم کر دیا جاتا تھا. نہیں تو آج بھی بہت سارے کینسر ایسے ہیں جنہیں الیکٹریکل راڈ کے ذریعے سے جلا دیا جاتا ہے. یا یہ بھی جو جلانے کے ریزلٹس بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال کیا آپ نے خود بھی یہ علاج کیا بعض صحابہ کا، جب کوئی اور صورت نہیں تھی، زخم مندمل ہی نہیں ہو رہا اور وہ اتنا اس پہ زہر بھر گیا ہے اور اتنے جراثیم ہے اس کے کہ وہ پینسلین تو تھی نہیں، تو اس کو کر دیا. تو جو یہ آخری نہیں کرتے وہ اس پہ راضی صاحب گزارش ایک معذرت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس علاج کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، جائز تو ہے، لیکن جن لوگوں کی بات آپ کر رہے ہیں اور پروفیسر فرما رہے ہیں وہ تو ان کے فضائل کی بات ہے کہ وہ علاج کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا تھا آپ سے، یہ یکتعون کے مفہوم میں وہ تو شامل نہیں ہے کہ جو جیسے امریکہ وغیرہ میں ٹیٹوز کرتے ہیں جسم کے اوپر نیلے رنگ کے، کئی کا مطلب یہ ہے کہ داغ دیا جائے، اس حصے کو جلا دیا جائے. ترجمہ وہی ہے جو پروفیسر کر رہے ہیں. اور یکتعون میں یہ جواز میں نے جیسے عرض کیا کہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ اللہ جس اس طرح کے مرض میں کرے مبتلا تو وہ پھر اسی پہ وہ صبر کرتے، آخر میں نہیں جاتے. اور ولا یتطیرون، اور یہ شگون نہیں لیتے پھرتے. انسان چاہتا ہے کہ اسے کل جو اس نے کرنا ہے یا جو آئندہ اس کے سامنے آنا ہے کچھ پہلے پتہ چل جائے. تو شگون لینے کی بات یہ بھی اللہ پہ عدم توکل کی بات ہے نا، کہ کیوں تم بے صبرے ہو رہے ہو، اس پہ پورا بھروسہ رکھو، اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ دور کرنے والا موجود ہے. وعلی ربہم یتوکلون، مکمل جو بھروسہ اللہ پہ رکھیں گے. اب مجھے بتائیے جس نے دنیا میں اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھا ہوگا کہ ہمیں لے جائے گا، ہم اس کے احکام پہ چل رہے ہیں، اسباب کو بھی استعمال نہیں کیا ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کیسے لے گا؟ جس پہ اتنا بھروسہ ہو جس کا، جزاک اللہ خیر، اسی کے بدلے میں لے جائے. جزاک اللہ خیر. ہمارا وقت اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین، پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ 70,000 خوش نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اور وہ علاج کے ایسے طریقے اختیار نہیں کریں گے جس میں اعضاء کو جلایا جاتا ہے یا پھر دم درود سے کام لیا جاتا ہے. ایسے خوش نصیب وہ ہوں گے. اور اس سے پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو قیامت کے دن یہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.